لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں ہم لوگ کیا مانتے آ رہے ہیں معاشرے میں کہ قرآن میں لکھا ہے هو الاول والآخر، اللہ جو ہے اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. ہم کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، یہ ہم کہہ رہے ہیں معاشرے میں. تو قرآن نے تو نہیں کہا کہ وہ آخری نبی ہیں. آپ بھی نہیں مان رہے؟ آخری نبی نہیں مان رہا، بالکل نہیں مان رہا میں. ہاں 100% نہیں مان رہا ہوں آخری لفظ کا. اور پھر یہ آپ کا اب یہ جو کہہ رہے ہیں لوگ آخری، تو ان سے پوچھیے آخری لائے کہاں سے؟ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی نیا مذہب آپ نے کریٹ نہیں نہیں، دیکھیں میں نیا مذہب نہیں، لوگ جو غلط بولتے آ رہے ہیں اس کو سیدھا کر رہا ہوں میں. صرف آپ اکیلے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ختم اللہ علی قلوبہم. آپ نے محمد شیخ صاحب کی ویڈیو سماعت فرمائی. انہوں نے بذات خود یہ اقرار کیا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا. ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بذات خود انہوں نے کہا ہے کہ میں آخری نبی نہیں مانتا. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ خاتم النبیین، خاتم، اور انہوں نے معنی کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء پر مہر ہے. جو نبی آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے آتے تھے. اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آخر کے لیے لفظ جو استعمال کیا ہے وہ بذات خود لفظ آخر ہے، هو الاول والآخر. یہ ان کے استدلال تھے، ان کے دلائل تھے. سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نبی بھیجتا ہے تو وہ بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یجتبی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ تعالیٰ چنتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور لوگوں میں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ بذات خود چن لیتا ہے. جس کو رسول بنانا ہو، جس کو نبی بنانا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا اجتباء ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا چننا ہوتا ہے. یہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مہر لگائیں وہ نبی بن جائے. ایسا معنی مفہوم یہ غلط معنی ہے. نمبر 2، وخاتم النبیین. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کا سمجھنا لازمی ہوتا ہے. اب لفظ خاتم جو ہے، لفظ خاتم جو ہے آخری کے معنی میں بھی آیا ہے. امام زجاج جو امام اللغہ ہیں وہ فرماتے ہیں اگر خاتم کو تا کے فتح کے ساتھ پڑھا جائے تو خاتم النبیین کا معنی بنے گا آخر النبیین. آخر النبیین یہ معنی بنے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سے آخری نبی ہیں. وخاتم النبیین اس کا معنی بن جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سے آخری نبی ہیں. اسی طرح آپ سب لوگ جانتے ہیں عربی زبان بہت ہی وسیع ترین زبان ہے. ایک لفظ کے کئی ایک معنی ہوتے ہیں، ان کے اندر کئی ایک معنی پوشیدہ ہوتے ہیں. تو خاتم النبیین اس کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور تمام لغات والوں نے یہ معنی بیان کیا ہے. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں پر مہر ہے. اس کا مطلب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جو ہے تمام انبیاء کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، منقطع ہو چکا ہے. اس کے بعد کوئی نبی کوئی رسول
نہیں آئے گا، نہ اس کے اندر کوئی اور نبی داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی دوسرا کوئی اس سے نکل سکتا ہے۔ یہ معنی قرآن مجید سے بھی ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، قیامت والے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ وہ اپنے منہ سے کلام نہیں کر پائیں گے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت ایسا آئے گا لوگوں کے منہ پر مہر لگا دے گا تو وہ اپنے منہ سے کچھ بھی باہر نہیں نکال سکیں گے۔ تو اس کا خطا نختم یہ فعل مضارع ہے، تو اس سے بھی یہ معنی واضح ہو جاتا ہے وخاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں پر مہر ہے، یعنی کوئی نبی اس سے باہر نہیں نکل سکتا اور نہ ہی کوئی نبی اس میں کوئی اور نبی جو ہے داخل ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ معنی مفہوم یہ بن جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کوئی نبی اور نہیں آنے والا۔ یہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی جو کافر ہیں جن کے اندر ایمان کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے دلوں میں حق داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے بھی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ خاتم کا معنی ایسا عمل ہے جس کے اندر کوئی چیز داخل نہ ہو سکے۔ یہ معنی قرآن مجید سے بھی ثابت ہے۔ اور لغات والوں نے یہ بھی لکھا ہے خاتم القوم، قوم کا آخری فرد۔ جب کوئی قوم کسی جگہ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ عربی زبان میں جاء خاتم القوم، تمام قوم آ چکی ہے، ان کا آخری فرد بھی پہنچ چکا ہے، وہاں پر بھی لفظ خاتم استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ لغات سے بھی ثابت ہے، خاتم کا معنی آخری نبی اور خاتم کا معنی مہر، اس اعتبار سے کہ اس کے بعد جو ہے کوئی نبی نیا داخل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی اور نبی جو ہے اس سے خارج ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔